اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ سے 13 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے قریب موجود اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ مقام ابراہیم ایک مربع نما پتھر ہے جس کی اونچائی 20 سینٹی میٹر اور طول و عرض تقریباً 4 سینٹی میٹر ہے۔ اس کا رنگ سفیدی مائل ہے اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 سینٹی میٹر گہرے پاؤں کے نشانات پائے جاتے ہیں، جس میں آپ کی انگلیوں کے نشان واضح طور پر دکھائی نہیں دیتے۔ پرانے زمانے کے لوگوں نے خیر و برکت کی وجہ سے اس پتھر کو بار بار ہاتھ لگایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا بالائی حصہ قدرے بڑا ہوا ہے۔ اب بھی پتھر پر موجود پاؤں کے نشان تقریباً 27 سینٹی میٹر لمبے، 14 سینٹی میٹر چوڑے اور اس کی گہرائی تقریباً 22 سینٹی میٹر ہے۔ دونوں پاؤں کے درمیان تقریباً 1 سینٹی میٹر کا باریک فاصلہ ہے۔ مقام ابراہیم سے متعلق متعدد روایات موجود ہیں۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کو حج کی دعوت دینے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کا حکم سناتے تھے۔ اس وقت سے ان کے پاؤں کے نشانات اس پتھر پر موجود ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان تب پڑے جب خانہ کعبہ کی بالائی دیواروں کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس پتھر کو حجر اسود کی طرح مقدس اور بہشتی پتھر مانا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی مٹا دی، اگر ایسا نہ ہوتا تو مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز کی ادائیگی کرتے تھے تب یہ پتھر خانہ کعبہ اور ان کے درمیان میں موجود ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے میں اسی طرح نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک نماز کے لیے مقام ابراہیم کو قبلہ قرار دیا جاتا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 125 میں مسلمانوں کو اس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مقام ابراہیم کی اصل جگہ سے متعلق کئی نظریات موجود ہیں۔ بعض اہل سنت مورخین لکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم فتح مکہ تک خانہ کعبہ کے اندر محفوظ تھا اور فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باہر نکالا اور خانہ کعبہ کے ساتھ نصب فرمایا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 125 نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اس جگہ منتقل کیا جہاں وہ آج موجود ہے۔ امام صادق سے ایک حدیث منقول ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو امام مہدی مقام ابراہیم کو اس کی اصل جگہ پر منتقل فرمائیں گے۔ تاریخ دانوں کے مطابق خلیفہ دوم کے زمانے تک یہ پتھر اپنی اصل جگہ پر ہی موجود تھا، لیکن دوسری صدی ہجری میں یہ پتھر کئی جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا اور دوبارہ اسے چاندی کے ذریعے جوڑا گیا اور اس کے اوپر سونے کا کور چڑھایا گیا۔ بعد میں اس کی مزید حفاظت کے لیے اس کے گرد لوہے کا پنجرہ بنایا گیا اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بھی بنایا گیا۔ سن 1346 شمسی تک اس کے اوپر لکڑی کی ایک چھت بنی ہوئی تھی، لیکن اس چھت کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ موجودہ دور میں مقام ابراہیم کے اطراف میں لگے ہوئے شیشوں کی وجہ سے اس پتھر پر موجود پاؤں کے نشانات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مقام ابراہیم کو موجودہ مقام پر رکھنے والے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی خلافت کے زمانے میں ایک ایسا سیلاب آیا تھا جو ہر چیز بہا کر لے گیا۔ یہ واقعہ 17 ہجری کا ہے۔ سیلاب مسجد حرام میں داخل ہوا اور مقام ابراہیم کو بہا کر لے گیا۔ جب پانی خشک ہو گیا تو لوگوں نے اسے مکہ کی زیریں علاقے میں پایا۔ لوگ اسے اٹھا کر لائے اور خانہ کعبہ کے سامنے لگا دیا اور خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے۔ اسی سال رمضان کے مہینے میں عمرے کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم دیتا ہوں اس شخص کو
جسے اس مقام کا کچھ علم ہو وہ مجھے اس کا اصل مقام بتائے۔ یہ سن کر ایک شخص آگے بڑھا اور کہا کہ امیر المومنین، مجھے اس کا پورا علم ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر موجود تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو اس جگہ پر رکھا جہاں وہ آج تک موجود ہے۔ سورہ ال-عمران میں ارشاد ربانی کچھ یوں موجود ہے، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم ہیں اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس پتھر میں پاؤں کے نشانات ظاہر تھے اور آج تک موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب اسے جانتے تھے اور مسلمانوں نے بھی یہ نشانات پائے ہیں۔ جس طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم دیکھا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشانات موجود تھے۔ 1967 سے پہلے مقام ابراہیم کی جگہ پر ایک کمرہ تھا، مگر اب یہاں پر ایک سونے کی جالی ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے۔ امام کعبہ اس کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔